ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے مربیان عظام، میرے ساتھیوں، اللہ کا بے پناہ احسان جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے۔ اس مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 10 دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رحمت زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرے 10 میں اللہ رب العالمین بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، اور تیسرے 10 دن کے اندر بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں حکم فرمایا گیا اے ایمان والو، تم اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ میرے دوستو، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ درود اور سلام، صلاۃ اور سلام کے سلسلے میں، تو آپ صلاۃ کے سلسلے میں ہمیں بتا دیجئے ایھا النبی کی بات ہم کیا پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلاۃ السلام فرماتے ہیں ایھا النبی کے بعد، تشہد کے بعد تم ایک درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، نماز کے اندر ہم یہ درود پڑھے، اور خصوصاً ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اگر میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں 10 رحمت نازل عطا فرمائیں گے، 10 رحمت کریں گے اور 10 گناہوں کو بخش دیں گے، 10 درجات کو بلند عطا فرمائیں گے، اور 10 غلام آزاد کرنے کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ اپنے فضائل عمل میں جو کتنے بڑے کتاب کو اپنے اللہ کے نبی کے دعا کی برکت سے لکھا ہے، اتنے بڑے کتاب کو انجام دیا ہے صرف نبی کی درود کی وجہ سے۔ وہ اکثر اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں اکثر نبی پر درود بھیجتے تھے، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھے میرے لیے خاص خصوصاً دعا عطا فرمایا، دعا کیا، اور اس دعا کی برکت سے ہم نے اس کتاب کو انجام دے پایا۔ فرماتے کہ درود اگر ہم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو حدیث میں آتے ہیں کہ منافقین کے لسٹ میں سے ہمارے نام کو کٹ دیا جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک اللہ کے ولی تھے جو بڑے شان والا، ایک دن ایک راستے سے گزر ہوا تھا، تو پہاڑیا علاقہ تھا، جنگل، تو ظہر کے وقت ہو گیا، تو مسجد میں جا کر دیکھا ایک کنواں ہے، لیکن پانی اٹھانے کے لیے کوئی بالٹی وغیرہ نہیں تھے۔ تو ایک بچی دیکھا، ایک چھوٹے سے لڑکی، اور بلایا اور کہا اے بچی جاؤ ایک بالٹی لاؤ۔
تو بچے نے قریب کے گھر سے ایک بالٹی لایا اور وہ اللہ کے بزرگ اس بالٹی کو کنواں کے اندر داخل کیا، لیکن رسی ناٹا تھا، چھوٹے تھے، پانی کو نہیں پا رہا تھا۔ تو بزرگ نے فرمایا یہ بالٹی کے اندر جو رسی ہے وہ ناٹا ہے، چھوٹا ہے، پانی نہیں آتا ہے۔ تو اس معذرہ کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر بچے نے کنواں میں جا کر فرمایا اے کنواں، اللہ کے بندے وضو کرے گے، اللہ کی نماز ادا کرے گے، تو پانی نکل آ۔ تو فوراً اس بچی نے جب یہ کہا تو فوراً کنواں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ تو بزرگ نے وضو کیا اور نماز میں ظہر کی نماز کو ادا کیا اور سجدہ میں روتے رہا، اے اللہ تیرے کیا معاملہ ہے، تیرے یہ کیا کرشمہ ہے جو بچے کہنے کے ساتھ ساتھ فوراً کنواں سے پانی ابلتا ہوا نکل آیا۔ تو بچے سے سوال کیا نماز کو ختم کر کے، اے بچے تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیا پڑھتے ہو جو تم کہنے سے فوراً پانی کنواں سے نکل آیا؟ تو بچے نے فرمایا جناب آقا میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، صرف ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد، میں تو نبی پر صرف میں درود پڑھتا ہوں۔ تو درود کی برکت سے یہ پانی نکل آیا۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ اس درود کو پڑھیں گے، اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کو گناہ کو بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، 80 سال کی عبادت کی نیکیوں کا ثواب اس کے نام عمل پر لکھ لیا جائیں گے۔ میرے دوستو، تو ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ہم اللہ کے حبیب پر درود بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔